یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ 5 آپ کی درخواستیں ارلی ہیئرنگ کی فائل ہوئی تھیں، وہ درخواستیں تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ خان صاحب عید جو ہے جیل میں گزاریں گے یا پھر جیل کے باہر گزاریں گے؟ متعلقہ فورم تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کس بات پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی فیملی یا اپوزیشن الائنس جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ عفریدی صاحب کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں؟ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑی 3 عدالتی خبریں ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی فیملی اور تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی توقعات لگائی تھیں۔ اب ہائی کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے کیے ہیں۔ اب وہ فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیا ان سے عمران خان صاحب کی فیملی اور تحریک انصاف کی توقعات پوری ہوئی؟ عدالت میں کیا سماعت ہوئی؟ کیا عدالتی کارروائی رہی؟ عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ اور پھر سپریم کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی، بانی کی الشفا ہاسپٹل میں منتقلی کی، عمران خان تک ذاتی معالجین اور فیملی کے ارکان کی رسائی کے لیے، اس درخواست سے متعلق بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اہم خبر ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو افغان میڈیا نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے پاکستان سے جڑی کسی شخصیت سے متعلق، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی علالت کی بنیاد پر جو ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئیں، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر کی گئی۔ ایک بینچ تو تھا سرفراز ڈوگر صاحب کا، اور سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ تھے جسٹس اعظم خان صاحب۔ اب اس بینچ کے سامنے جب مقدمہ کال کیا گیا تو حسب روایت پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان وکلاء میں سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے، پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے، جب کیس کال کیا گیا وہ کمرہ عدالت میں روسٹرم پہ آ کے کھڑے ہو گئے سلمان صدر صاحب کے ساتھ، جس پر سرفراز ڈوگر صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، کیا اس طریقے سے آپ روسٹرم پہ جھمکٹا بنا کے ہجوم کھڑا کر کے عدالت پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، عدالت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو جج صاحب نے آرڈر کیا، عدالت کی طرف سے آرڈر آیا کہ تمام لوگ ماسوائے جو مرکزی وکیل عمران خان صاحب کے ہیں، سلمان صدر صاحب، اس کے علاوہ باقی لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ جب یہ آرڈر کیا اس کے بعد سلمان صدر صاحب نے دلائل دی، اور سلمان صدر صاحب نے ذکر کیا عمران خان صاحب کی علالت کا کہ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ ان کا پروسیجر ہوا، ان کی طبیعت میں بہترینی آ رہی، ان کی آنکھ کی بینائی میں بہترینی ہو رہی۔ میں عدالت کی طرف سے فرینڈ آف دا کورٹ ڈکلیئر کیا گیا، میں نے جا کے وزٹ بھی کیا عمران خان صاحب کے سیل کا، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، فیملی کو رسائی نہیں مل رہی، ذاتی معالجین کو رسائی نہیں مل رہی۔ یہ سارا جو ایک گردان ہے وہ سلمان صدر صاحب نے عدالت کے سامنے دلائل کی صورت میں رکھی، اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی 1 سال سے زیادہ یہ اپیلیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں القادر ٹرسٹ میں ہم نے فائل کی ہیں، لیکن 5 مرتبہ ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی، لیکن اس پہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تو اس پہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں، یہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ 5 آپ کی درخواستیں ارلی ہیئرنگ کی فائل ہوئی تھیں، وہ درخواستیں تو غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ فی الحال تو فوری طور پہ کوئی تاریخ ہم نہیں دے سکتے، لیکن بعد میں جب التجا اور درخواست کی گئی کہ آپ تاریخ اس میں دے دیں، تو اس پہ پھر 11 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب نے دی ہے، لیکن مرکزی مقدمے کی تاریخ نہیں دی۔ جو عمران خان صاحب کی سسپینشن کی اپلیکیشنز ہیں نا، ان میں سزا معطلی کی درخواست کے اوپر عدالت نے 11 مارچ کی تاریخ دی ہے، عمران خان صاحب کے کیس میں بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں بھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب عید جو ہے جیل میں گزاریں گے یا پھر جیل کے باہر گزاریں گے۔ اب یہ فیصلہ 11 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف جو اپیلیں تھیں، ان اپیلوں پر جو اعتراضات اسٹار آفس نے لگائے تھے، ان اعتراضات کے خلاف جیسے خادم حسین سومرو صاحب نے متفرق درخواست پہ سماعت کی۔ اب اس کیس کی سماعت کے دوران جناب سلمان صدر صاحب نے کہا، عمران خان صاحب کے وکیل نے، کہ ہمیں تو ان اعتراضات کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ اعتراضات کب لگے ہمیں نہیں انفارم کیا گیا، البتہ جو چھوٹے موٹے اعتراضات تھے
جو کہ بلا جواز تھے کہ خان صاحب کا وکالت نامہ پرانا ہے، خان صاحب کے اپیل کے اوپر اعتراضات لگائے گئے کہ اس کے ساتھ ٹیگز نہیں لگائے گئے، ہم نے وہ ٹیگز بھی لگا دیے ہیں، ساتھ میں جو پرانے وکالت نامے کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض بھی ہم نے ریموو کر دیا، لیکن اب کوئی نئے اعتراضات نکال لیے گئے ہیں، جس پہ خادم حسین سومرو صاحب نے وہ اعتراضات ختم کر کے عمران خان صاحب کی اپیلوں کو، چاہے عمران خان صاحب کی اپیل ہے چاہے بشرا بی بی صاحبہ کی اپیل ہے، انہیں سماعت کے لیے فکس کرنے کا حکم دے دیا کہ سماعت کے لیے مقرر بھی کریں، ان کو نمبر الاٹ بھی کریں۔ لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے، ڈائریکشن بیچ خادم حسین سومرو صاحب کی ہے، لیکن کب لگانا ہے، کس بینچ کے سامنے لگانا ہے، ماسٹر آف روسٹر جو ہے 4 رکنی بینچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، تو یہ تعین کرنا کب کیس فکس ہونا ہے، کس کا کیس فکس ہونا ہے اور کس بینچ کے سامنے فکس ہونا ہے، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کا ڈومین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسیر قیادت کی جانب سے، یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے، شاہ محمود قریشی کی طرف سے، باقی جو لوگ تحریک انصاف کے کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کی طرف سے چیف جسٹس ضیاء افریدی کو خط لکھا گیا، اور اس خط میں عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پہ، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر بندش کے معاملے پہ اور باقی معاملات کو لے کے ضیاء افریدی صاحب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اسیر قیادت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں نواز شریف کو ان کے ذاتی معالج تک یا ذاتی معالج کو نواز شریف تک رسائی دی گئی تھی۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نواز شریف کے لیے کیا، تو عمران خان صاحب اگر بیمار ہیں تو ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دی جائے، فیملی کے لوگوں کو رسائی دی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس ضیاء افریدی اس معاملے کا نوٹس لے سکتے ہیں؟ ان کے پاس نوٹس لینے کا کوئی اختیار ہے؟ 27ویں ترمیم کے بعد کیا سو موٹو کارروائی ہو سکتی ہے؟ اب تحریک انصاف نے جو 3 دن دھرنا سپریم کورٹ کے سامنے دیا، یہاں سے تو تحریک انصاف کو ریلیف ملا، ان کے اپنے وکیل کو فرینڈ آف کورٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، ملاقات کروا دی گئی، لیونگ کنڈیشن سے متعلق تمام حقائق منظر عام پہ آ گئے، عدالتی ریکارڈ پہ آ گئے۔ اس کے باوجود اب معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، متعلقہ فورم تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کس بات پہ کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کو ملائن کرنا چاہتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی فیملی یا اپوزیشن الائنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج ہائی کورٹ میں بھی اسی بات کے اوپر سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ اتنے لوگ آپ روسٹرم کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، ہجوم بنا کے، جمگٹا بنا کے، کیا آپ عدالت پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ اور تو ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ لیکن کل جو درخواست دائر کی گئی، جیسے اسیر قیادت کا جو خط ہے کہ ضیاء افریدی صاحب نوٹس لے لیں، کل کی درخواست بھی لطیف کھوسہ صاحب کی، اس میں بھی کچھ ایسی کہانی ہے کہ اوریجنل جورسڈکشن انووک کرے سپریم کورٹ، اور بھائی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو درخواست کل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، میرے تئیں خبر یہ ہے کہ یہ درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی، یہ درخواست اس کو پذیرائی نہیں بخشی جائے گی، اور آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں سپریم کورٹ سے اس عمران خان صاحب کی الشفا ہاسپٹل میں منتقلی کی درخواست جو لطیف کھوسہ صاحب نے دائر کی ہے، اس سے متعلق بڑی خبر سامنے آنے کا امکان ہے۔ وہ بڑی خبر کیا ہے؟ شاید درخواست کے اوپر اعتراضات لگا کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، انڈین میڈیا کی طرف سے ایک بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھارت کے قبضے میں جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر، اور ہمارے قبضے میں جو آزاد کشمیر، بھارت والے کہتے ہیں کہ پاکستان کے قبضے میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو صدر ہے وہ پاکستان کی ریاست ایک ریٹائرڈ جو جنرل ہے شیر افغان، ان کو لگانے جا رہی ہے۔ یہ ناظرین بے بنیاد گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس پروپیگنڈے کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں بھئی ریٹائر جنرل کو کیوں لگاتے ہو، حاضر سرور جنرل کو لگا دو۔ تو یہ وہاں پہ جو مرور اٹھ رہے ہیں نا آزاد کشمیر کے صدر کی تعیناتی کے معاملے کو لے کے، اور جو سابق جنرل کا نام دیا گیا جنرل ریٹائر شیر افغان صاحب کا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ماسوائے یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک نیگیٹو کمپین ہے پاکستان، آزاد کشمیر، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی افواج کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں نا کہ افغان میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، جو پاکستان میں کے خلاف طالبان افغان ساحل کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اب افغان میڈیا کے اوپر عادل راجہ جو کہ بھگوڑے ہیں، ان کے کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے، ان کے خلاف عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں،
انہیں افغان میڈیا اپنے چینلز پہ مدعو کر کے کیا کہتا ہے کہ یہ سینئر تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور عادل راجہ بھگوڑا وہاں پہ بیٹھ کے افغانستان کی حکومت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ کبھی اس شخص نے کیا لب کشائی کی ہے کہ افغانستان کی اسرائیل پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ چلیں پاکستان کا تو وہ نام نہیں لے سکتا، پاکستان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، افغانستان اور طالبان کی وہ ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ جو ریجن کے 6 ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ، ان کی بھی افغانستان سے یہی شکایت ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین 6 خطے کے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو دہشت گردی پروموٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان کی سرزمین سے، اور پاکستان یہی افغانستان سے کہتا ہے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں۔ لیکن یہ بھگوڑا عادل راجہ افغان میڈیا پہ بیٹھ کے، انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے مغلزات بک رہا ہوتا ہے۔ انڈیا کی اور طالبان حکومت کی، افغانستان طالبان حکومت کی بیٹھ کے وہاں پہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کا ترجمان بنا ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔